نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے سٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ کاسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، کاروبار میں آسانیاں ہوں، صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر معاملہ کے ذخائر بڑھ سکے۔ اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دی ہے ہاؤس کو۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں۔ سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس، اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکٹس ہے، سپلائی آف گڈز، پروویژن آف سروسز وغیرہ، اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز، ایسوسیشن آف پرسن اور کمپنیز پر ہوگا۔ اسی طرح جن سروسز پر کنسیشنل ٹیکس عائد ہے ان کی شرح بھی 1% کرنے کی تجویز ہے۔ اس تجویز کا اطلاق چاول، کپاس کے بیج، خوردنی تیل، پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسنز پر نہیں ہوگا۔ سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے۔ اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھی اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا۔ وہ کافی زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے، ایک ہی پروگریسو سلیبز ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یعنی 15 کروڑ مقرر ہے اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ کمرشل درآمدات پر ودہولڈنگ ٹیکس کی شرح، کمرشل امپورٹر ایشیا کی امپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں، اس لیے امپورٹ آف گڈز جو کہ کمرشل امپورٹرز کو ہونے والی آمدن پر جو منیمم ٹیکس کے جو ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ایشیا کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کمرشل امپورٹرز کی طرف سے جو امپورٹس ہیں یہ تمام اس میں ½ کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹس اور جو ریڈیوس ریٹس ہیں ان کی شرح میں کسی اضافے کی تجویز نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، کمپنیز کی طرف سے بونس شیئر جو کمپنیز یعنی ڈویڈنڈ نہیں دیتی اور صرف پیپر دیتی ہیں بونس شیئر، کچھ کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کی بجائے بونس شیئر جاری کرتی ہیں۔ اس کے لیے یہ ورچولی ایک ان کائنڈ ڈویڈنڈ ہے اور اس پر کوئی جو یعنی خزانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، تو لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنی جو بونس شیئر دیں گی، بونس شیئر کے اوپر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک یعنی جوڈیشیس اینڈ یعنی فیئر ایک ٹریٹمنٹ کے اس کے ریشنل ہے۔ اسی طرح نان ATL ایکٹیو ٹیکس پیئر افراد کی بینک سے جو کیش وڈرال پر جو ٹیکس ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے ان کو کیش وڈرال جو ہوں گی ان کے اوپر 0.6% کیش وڈرال ہوگا۔ یہ ورچولی وہ اگر فائلر بن جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فورن ڈومیسٹک ورکر ہم نے ایک نئی دیکھا ہے، ایک اب پاکستان میں سٹائل ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ بہت سپر صاحب ثروت ہیں، اب انہوں نے فارنرز کو اپنا یعنی سٹاف رکھنا، گھر میں ملازمین رکھنے کے تقریباً 10,000 اس وقت پرمٹ ایشو ہیں جو کہ فورن کنٹری سے لوگوں کو اپنے گھر میں یعنی ان سے خدمات دی جا رہی ہیں یعنی گھریلو۔ تو اس وقت قریباً میں اپالوجی 10 سے 3,000 کے قریباً ڈیٹا ملا ہے۔ تو اس وقت ان امیر گھرانوں کے جو مددگار امپلائے ہو رہے ہیں اور اوسطاً ہر گھر میں ان لوگوں کو قریباً $6,000 کی سالانہ تنخواہ دی جاتی ہے منیمم۔ تو ان کے اوپر ایک جب پرمٹ لیں تو اس کے اوپر ایک 1 آف 2 لاکھ روپے کی
رقم جو ہے ایک ٹیکس ایئر میں یعنی ہر سال ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ یہ چارج کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح جو فارن کرنسی کے آؤٹ فلوز ہیں وہ ہمارے لوپ ہولز بہت ہیں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے، بینکنگ چینل کے ذریعے، تو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو نان فائلر ہیں اور جو فائلر ہیں اس میں جو شرح کا ہے وہ 1% سے بڑھا کر 5، جبکہ نان فائلر کی 10% ہوگی جی۔ جناب اسپیکر، فیڈرل ایکسائز اینڈ سیل ٹیکس کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں وہ بھی عرض کر دوں۔ جو لیدر اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ریٹیلرز یعنی ٹیئر 1 پر جو جی ایس ٹی کی موجودہ شرح 12% جو ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کئی وہ پروڈکٹس خریدنے والے میرے ساتھی اس ہاؤس میں بھی بیٹھے ہیں تو ان سے معذرت، اس 12% کو صرف تھوڑا سا بڑھا کے 15% کیا جا رہا ہے۔ یہ برانڈڈ ٹیکسٹائل اور لیدر ہے، بیگز ہیں اور بڑی بڑی یعنی وہ جو لیدر کی چیزیں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیمتی ملبوسات اور مصنوعات جو بناتے ہیں، یہ وہ سارے آؤٹ لیٹس ہیں۔ اس کو 12% سے جو کیونکہ جو باقی ہیں وہ ڈسکریمنیشن بھی ہے، اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکس معاشرے کے اس طبقے پہ یعنی یہ بوجھ تھوڑا سا پڑے گا جو قیمتی اشیاء خریدنے کو متحمل ہے۔ آپ اگر یہ ٹیکس نہیں دینا تو چیزیں نہ خریدیں، لیکن عام آدمی میں اشور کرتا ہوں اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کی جائے اور پاکستان میں ایک یکساں اور ہم آہنگ ٹیکس کا نظام رائج ہو۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کے دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں کی جانے والی 25ویں ترمیم کے نتیجے میں فاٹا اور پاٹا کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، جسے ہم نیولی مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس آئینی تبدیلی کو مؤثر طور پر عملی جامہ پہنائے۔ ان علاقوں کے لوگوں کو، مکینوں کو 5 سال کے لیے ٹیکسوں سے مستثنا کیا گیا تھا۔ یہ مدت 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس مدت کو 1 سال میں مزید اس کو توسیع دے دی جائے اور ان کی یہ ایگزمپشن 1 سال کے لیے مزید جاری رہے۔